ایسا کیوں؟ خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ایک ہی دین صحیح ہے، اور وہ دین ہے اسلام، امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق۔ اللہ نے، ایشور نے، بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا، لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، ایک ہی دھرم بھیجا، وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اسے کہتے ہیں اسلام۔ آپ چاہے عربی میں بولو چاہے انگلش میں بولو، پیس ایکوائرڈ بائی سبمٹنگ آف ول ٹو گاڈ، دیٹ از دی اونلی ریلیجن۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے۔ اور جب بھی پیغمبر بھیجے، جب بھی کتاب نازل ہوئی، لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے، اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دین پیدا ہو گیا۔ تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی، نیا پیغمبر بھیجا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، پھر چند سال کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے، لوگ نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، اور ہمارے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی تھی، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی تھی۔ اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ محدود نہیں 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کہ یہ کتاب صحیح رہیں گی۔ اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو آج جو بھی انسان ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے پاکستان میں، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے یو ایس اے میں، چاہے انگلینڈ میں، اسے آخری پیغام اللہ کا، خدا کا، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ قرآن، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون خرابہ نہیں رہے گا۔ میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، اس کشن گنج میں میجورٹی مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے؟ سر میرے کو تو پتا نہیں، میں بنگال سے آیا ہوں، کشن گنج کے بارے میں۔ بنگال کشن گنج کا نہیں، لیکن آج صبح کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کشن گنج میں 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے۔ اس کے باوجود اس کشن گنج مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا۔ دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا، نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا۔ ایک پولیٹیشین ایم ایل اے صاحب کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا، اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے۔ تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہے، اور آپ خوش نصیب ہے کہ میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی۔ میڈیا کو پتا چل جائے گا مسلمان امن سے رہ رہے تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی۔ سب سے اچھی مثال ہے کشمیر۔ کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، میڈیا آپ دیکھیں گے، میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو اشانتی میں بدل دی۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے، آپ میڈیا سے بچیے، آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے، انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے، ایشور نے، خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے، وہ ہے امن حاصل کرنا۔ ایشور بھگوان اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اس کو عمل میں لانے کے بعد، اور ہر انسان
अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरखास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं, आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहां सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली का नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सामईन से गुजारिश है कि जो जहां पर हैं वहीं बैठ जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश न करें, परेशानी हो रही है।